بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ ناظرین، اسی کتاب یعنی نفسہ نفسی کا ایک اور ولاگ جس کا عنوان ہے بڑے لوگوں کی باتیں۔ بتاتا چلوں کہ یہ اس کتاب کا یہ ناظرین آخری مضمون ہے۔ اس کے بعد ایک نئی کتاب سے مضمون لے کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں بڑے لوگوں کی باتیں۔ زندگی میں بڑے بڑے لوگوں سے واسطہ رہا ہے، کبھی سپورٹس کے حوالے سے اور کبھی بینک کی ملازمت کے حوالے سے۔ جنرل ضیاء الحق سے بھی شہباز شریف اور بی بی بے نظیر سے بھی۔ نواز شریف سے تو ویسے ہی بڑی قربت تھی کہ وہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صدر تھے اور میں سیکرٹری تھا، لیکن میں بات کر رہا تھا بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کی۔ میں نیشنل بینک آف پاکستان کے وسط ایشیائی ممالک کا چیف ایگزیکٹو تھا، اور میرے فرائض میں آذربائیجان کے دارالحکومت باکو، ترکمستان کے دارالحکومت اشخاباد، قزاقستان میں المائے، ازبکستان میں تاشکند اور تاجکستان میں دوشنبے میں بینک کی برانچیں کھولوں، اور ہیڈ کوارٹر ازبکستان کا مشہور شہر تاشکند تھا، جہاں سے میں مختلف ملکوں کے دوروں پر جاتا تھا۔ ایک شام مجھے قزاقستان سے سفیر پاکستان کا فون آیا کہ جنرل مشرف پرسوں قزاقستان کے نہید الخلافہ آستانہ آ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ میں دوسرے دن صبح المائے پہنچا، اور اسی شام ہم کافی لوگ، جن میں سفارتی عملے کے علاوہ تابانی اور میرے قزاقستان کی کنٹری مینیجر بھی ساتھ تھے، اور آستانہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر 5 منٹ کھلی جگہ کھڑا رہا جائے تو کان بھی جھڑ سکتے۔ خیر، ہم تو سردی کا بندوبست کر کے گئے ہوئے تھے، لیکن شاید ایمبیسی والے جنرل مشرف کو اور بیگم مشرف کو سردی کی شدت بتانا بھول گئے تھے۔ جنرل مشرف صاحب جیسے ہی جہاز سے باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹھنڈا سوٹ سیب تن کیا ہوا تھا۔ میں اپنے رتبے کی بنیاد پر استقبالیہ قطار میں پہلے نمبر پر تھا۔ جیسے ہی انہوں نے آخری شخص سے ہاتھ ملایا تو یوں لگتا تھا کہ وہ جم جائیں گے، اور انہوں نے زور لگاتے ہوئے اندر کا راستہ اختیار کیا۔ میں نے اپنی گرم ٹوپی فوری طور پر بیگم صاحبہ کو دے دی۔ اس وقت ایمبیسی اسٹاف کو اپنی غلطی کا زبردست احساس ہوا، لیکن جنرل صاحب اپنے غصے کو پی گئے۔ ایسے ہی میرے جنرل مینیجر ترکمستان نے اشخاباد سے اطلاع دی کہ پرسوں وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ جمالی اشخاباد آ رہے ہیں۔ مجھے بھی پروٹوکول کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے وہاں پہنچنا تھا۔ خیر، وہاں تمام تقاریب ہوئیں، اور جب جمالی صاحب کی واپسی کا وقت ہوا اور جہاز سٹارٹ ہو گیا، گنتی ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا قاری خاص شاہد، جس کا نام نورا تھا، ابھی ہوٹل میں ہی بیٹھا ہے، جو وہاں سے 30 کلومیٹر دور تھا۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ سفیر پاکستان جناب بابر ڈبلیو ملک نے اپنی گاڑی اسے لینے کے لیے بھیجنی چاہیے، تو میں نے مشورہ دیا کہ بوجہ رش 3 گھنٹے آنے جانے میں لگ جائیں گے، لہٰذا وزیر اعظم سے کہیں کہ وہاں ہوٹل سے سرکاری گاڑی اسے لے کر بھاگے، تو یوں ایک ادنیٰ ملازم کی وجہ سے جہاز کی روانگی
2 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس میں آپ کی خدمت میں 2 مضامین پیش کیے گئے۔ ایک کا عنوان تھا انتہائی لالچ، اور دوسرے کا بڑے لوگوں کی باتیں۔ یہ دونوں مضامین جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیے گئے ہیں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی BARASHEEDI کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اب سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زبان میں رکھے، آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین اور مسلمان اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر یاد رکھیں گے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں گا۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، بڑا گنہگار آدمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔